ہیلو السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. مائی نیم از تسلیمہ خان. آج کا بہت اسپیشل ویڈیو ہونے والا ہے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے پیغمبر ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجے، الحمدللہ کہ ہم ان کے امتی ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ جو پلیٹ میں سجا کے ہمیں یہ تحفہ ملا ہے، جو کہ ہم امتی بن کے ہمیں اسلام ملا ہے. اللہ نے ہمیں دین دیا اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں. اس بات پہ ایک لائک تو بنتا ہے. یہ ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کیونکہ کتنے سارے انبیاء ہیں، ان کا ایک خواہش تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنیں، اور ہمیں یہ تحفہ ملا ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی کی ہر ایک بات کو، ہر ایک سنت کو غور سے سننا چاہیے. انہوں نے کتنی سیکریفائس کی ہمارے لیے، انہوں نے کتنا کچھ سہا ہے ہمارے لیے حق کی بات پہنچانے کے لیے، ہمارے لیے دین کا علم پہنچانے کے لیے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے دعا کریں گے. گوز بمب آ جاتے ہیں مجھے تو جب بھی میں یہ سنتی. جب میں طارق جمیل کا وہ بیان سنا تھا تو اس میں کہا تھا کہ کتنے سارے نبیاء ہوں گے لیکن کوئی بھی ہمارے لیے دعا نہیں کرے گا، اور ایک آواز آئے گی، یا امتی یا امتی یا امتی. آئی ایم ویری ایموشنل. میں وہ ویڈیو سن کے کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہوں. پھر مجھے بہت سیڈ فیلنگ ہوتا ہے کہ ہم ان کو فالو ہی نہیں کرتے. یار ہم کیوں نہیں کرتے ان کی سنتوں کو فالو؟ ہم کیوں نہیں ان کی بات مانتے؟ ہمارے لیے ان سے اچھا کون سوچ سکتا ہے؟ آپ بتائیے. ڈائریکٹ اللہ کے پیغمبر ہے وہ، اللہ نے انہیں ہمارے لیے بھیجا ہے. صرف ہمارے لیے نہیں، ہم مسلمان کے لیے نہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے. آخری پیغمبر ہے، آخری میسنجر ہے. کتنی ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہے. ہر چیز کی دعا ہمیں بتائی، چاہے کھانا ہو، چاہے پینا ہو، چاہے واش روم جانا ہو، چاہے شیطان سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی ہے. فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، ہر ایک چیز کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے. ہمیں تو پراؤڈ فیل ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسی امتی، ہم ایک ایسے مسلمان ہیں، ایسے ہی ایمان والے کہ بنا دیکھے ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پہ اور اللہ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو ہمیں سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ تحفہ اللہ نے دیا ہے. ہمیں اس سے زیادہ اور کیا ہی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اس چیزوں کو فالو نہیں کرتے. پلیز آپ فالو کریں اور پیارے نبی کی ہر سنتوں کو فالو کریں، ہر ایک بات کو ان کی غور سے سنیں. اور آج کا ہمارا ویڈیو یہی ہونے والا ہے اس ٹاپک پہ کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام کو لایا، کتنی ساری پرابلم اٹھا کے انہوں نے اسلام کو پورے جہاں میں پھیلایا ہے. تو آج ہم اسی کو سنتے ہیں. اور بہت اچھی نالج ہے جو بھائی ویڈیو بناتے ہیں، بہت اچھی نالج دیتے ہیں. میں ان کی ویڈیو بہت پہلے سے سنتے آ رہی ہوں، تو آج ہم انہیں سنتے ہیں. اس سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں. چھوٹا سا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیچ میں جب پیارے نبی کا نام آئے گا تو آپ ضرور درود شریف پڑھیں. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا دن، یہ اتنا امپورٹنٹ دن تھا کہ اس دن سے پہلے مکہ میں صرف تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن اس دن کے بعد کچھ ہی سالوں میں 3 کانٹیننٹس پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمان دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور بن گئے تھے. سپر پاور بننے کے بعد اتنی بڑی ایمپائر کے مسلمانوں کو آرگنائز کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، انہوں نے ایک اسلامک کیلنڈر بنایا. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کیلنڈر کا پہلا دن کون سا رکھا جائے. تو انہوں نے اس دن کو چنا جس پر اسلام کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے، ہجرت. کیونکہ اس دن کے بعد اسلام کی تاریخ، and not only اسلام، پوری دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی. 12 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی، لیکن 12 سال کے بعد بھی صرف تھوڑے ہی لوگ اسلام کی طرف آئے. لیکن یہ تھوڑے سے لوگ بھی مکہ کے کافروں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا چکے ہیں اور اب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا، تو انہوں نے آخر اسلام کو once and for all ختم کرنے کا پلان بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان. لیکن اس سب سے پہلے مکہ سے 400 کلومیٹر دور مدینہ کے 2 بڑے قبیلے اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے ہیں. تو ان میں سے 72 لوگوں نے مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. جس کے بعد مکہ سے مسلمان آہستہ آہستہ بالکل سیکرٹلی مدینہ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہوئے. ٹوٹل کچھ 70 یا 80 مسلمانوں نے ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ خطرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً سب سے آخر میں ہجرت فرمائی. مکہ والوں نے یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے.
مکہ ایک بہت ہی ٹرائبل سوسائٹی تھی جس میں ایک ہی فیملی قریش کے بہت سارے قبیلے آباد تھے، اور ہر قبیلہ اپنے ممبرز کا ہمیشہ ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط۔ مکہ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کسی ایک قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بنو ہاشم، جو مکہ کے سب سے بڑے اور سٹرونگ قبیلوں میں سے تھا، وہ پھر اس قبیلے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو آخر ابو جہل نے ایک پلان بنایا کہ اگر ایک قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کر سکتا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سارے قبیلے مل کر ایک ساتھ ان پر حملہ کرتے ہیں، جس کے بعد بنو ہاشم ہم سارے قبیلوں سے مل کر لڑنے کی کبھی بھی ہمت نہیں کرے گا، اور اس طرح اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قبیلے نے ایک ایک جوان کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا، اور بالکل سیکرٹلی یہ 11 لوگ آدھی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر پہنچے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر علی سو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے ہی نہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی، اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اب مدینہ مکہ کے نارتھ میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے سے جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہیں بلکہ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف روانہ ہوئے، اور مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک کیو غار میں بنا لی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے جانے کے بعد مکہ والے ان کا ضرور پیچھا کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے ہی دن ابو سفیان اور ابو جہل نے مکہ میں اعلان کیا کہ جو بھی محمد اور ابو بکر کو زندہ یا لے کر آئے گا اسے 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا، اور اگر ان 100 اونٹوں کو آج کے ریٹ میں دیکھا جائے تو یہ 1 یا 2 کروڑ روپے بنتے ہیں، جس کی وجہ سے مکہ سے بہت سارے لوگ مدینہ کے راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ لیکن جب مدینہ کے راستے پر وہ نہیں ملے تو انہوں نے دوسرے سائڈز میں بھی دیکھنا شروع کیا، اور ایک گروپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار تک بھی پہنچا، اور بہت قریب آ کر بھی وہ انہیں دیکھ نہیں سکے اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ مکہ میں ابو جہل اور باقیوں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوکیشن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ پھر وہ سیدھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، اور انہوں نے ان کی بیٹی اسما سے پوچھا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تو ابو جہل نے ان کے منہ پر زور سے تھپڑ مارا۔ حضرت اسما اس سب کے باوجود بھی 3 دن تک مکہ والوں سے چھپ کر غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کھانا پہنچاتی رہی۔ آخر 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور سے روانہ ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی ایک آدمی سے ڈیل کر رکھی تھی، اور اسے اپنے 2 بیسٹ اونٹ بھی دیے تھے کہ 3 دن کے بعد ہم سے آ کر اس غار میں ملنا اور اپنے ساتھ یہ 2 اونٹ بھی لانا۔ اب اس آدمی کو چوز کرنا بہت ہی مشکل کام تھا، کیونکہ اگر یہ بھی 2 کروڑ انعام کی لالچ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے دیتا تو اس اتنے امپورٹنٹ کام کے لیے انہوں نے عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا، جو خود اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، لیکن ان کے پاس ایک خاص سکل تھا۔ ان کو عرب کے بہت سارے سیکرٹ راستوں کا پتا تھا جس پر باقی عرب کبھی بھی نہیں جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی، کیونکہ اس وقت پورا عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے امپورٹنٹ مشن کے لیے مسلمان ہونے پر نہیں بلکہ میرٹ کی بیس پر عبداللہ بن اریقط کو چوز کیا۔ جیسے ہی عبداللہ بن اریقط وہ اونٹ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں صرف ایک شرط میں اس اونٹ پر بیٹھوں گا کہ میں اس کی پوری پیمنٹ تمہیں ادا کر دوں۔ اتنے سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹائنی ڈیٹیلز کا بھی خیال رکھتے تھے۔ اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، جب مکہ کا ہر قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جانے سے پہلے مکہ میں چھوڑا تاکہ وہ ان امانتوں کو واپس لوٹا سکے جو مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی تھی۔ عبداللہ بن اریقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگینسٹ ساؤتھ مدینہ سے بالکل اپوزٹ یمن کی طرف لے کر گیا، اور جب مکہ سے بہت دور چلا گیا تو انہیں واپس مدینہ کی طرف موڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمندر کے بالکل قریب سے بالکل سیکرٹ راستوں پر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کچھ دن قیام کیا اور آخر کچھ دنوں بعد مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور اس دن مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا استقبال کیا جسے آج تک دنیا یاد رکھتی۔ ماشاءاللہ۔ وجب الشكر علينا ما دعا لله داع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بالکل سیکریٹلی نکلے تھے، لیکن جیسے ہی وہ مدینہ کے قریب پہنچے، مدینہ والوں نے ان کا استقبال بالکل ایک بادشاہ اور لیڈر کی طرح کیا۔ مدینہ میں ہر ایک کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ اپنے اونٹ کو کرنے دیا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ بیٹھے گا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے۔ اس طرح مدینہ میں کسی کا بھی دل نہیں دکھے۔ اسی کے پاس مسجد نبوی بھی بنائی گئی۔ مدینہ والوں کے اسی ڈیسیژن کی وجہ سے مدینہ عرب کی ایک عام سٹی سے کچھ ہی سالوں بعد دنیا کی سب سے اسٹرانگ سٹی بن گئی، اور یہیں سے دنیا کے 3 کانٹیننٹس کے فیصلے ہونے لگے، اور آج تک مدینہ کے انصار کی یہ قربانی مسلمان کبھی بھی نہیں بھولے۔ امیزنگ ویڈیو، ماشاءاللہ کتنی ساری نالج ہمیں اس ویڈیو سے ملی ہے۔ دا گریٹسٹ ڈے آف اسلام اینڈ دا گریٹسٹ لیڈر آف دا ورلڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کتنے سیکریفائس کیے ہمارے لیے۔ جب وہ نہیں آئے تھے تب پورے دنیا میں اندھیرا تھا، پھر جب جیسے وہ آئے پوری دنیا میں اجالا ہو گیا، اور خاص کر کے عورتوں کے لیے، عورتوں پہ بھی بہت ظلم ہوتے تھے، اور کتنے سارے اسلام نے رائٹس دیے ہیں عورتوں کے لیے۔ ماشاءاللہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہے، اللہ نے ہمیں کتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے۔ مسلمان پیدا ہونا ایک بہت بڑا ایک خوش قسمتی ہے، اور دوسری چیز اس کے اوپر اگر ہم امتی ہے تو وہ ماشاءاللہ اور بھی زیادہ خوش قسمتی ہے، اور تیسری چیز ہمیں اس چیز کا احساس ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا ہی بہترین بات ہو سکتی ہر ایک انسان کے لیے، کیونکہ وہ حق کی بات کے لیے ہمیں صرف 3 ہی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے آئی تھنک میرے حساب سے۔ فرسٹ، پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، سیکنڈ اللہ کے رسول کو ماننا ہے، اور تیسرا اس کی سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ تو اور کیا ہی چاہیے، اسلام یہی ہے، اور یہی ہر ایک مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہر کسی کو یہ لاٹری نہیں لگتی ہے، یہ لاٹری بس کسی گن چن کو جسے اللہ اپنا پسندیدہ سمجھتا ہے انہیں ہی یہ لاٹری کی ٹکٹ دیتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ لاٹری کی ٹکٹ مل گئی ہے تو آپ کو جنت تو انشاءاللہ کنفرم ہوگی، کہ آپ پیارے نبی کی سنت کو فالو کرتے، اللہ کو فالو کرتے، تو آپ بالکل صحیح راستے پہ چل رہے۔ تو بس اللہ ہمیں اسی راستے پہ مکمل چلائے، صراط المستقیم کے راستے پہ چلائے، اور اس راستے سے بچائے جس میں جہنم ہے اور گمراہی ہے۔ یہی میری دعا ہے۔ یہ ویڈیو بہت اچھا تھا، اور مجھے کافی نالج ملی الحمدللہ۔ میں کافی کچھ سیکھ رہی ہوں، کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ اتنے اچھے سے کمنٹ کرتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میرا ویڈیو اور لائک ہوگا، وائرل بھی ہوگا، اور پھر مجھے بھی اس کے ذریعے روزی ملے گی۔ اللہ نے چاہا تو کہ روزی انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے پہلے ہی، تو روزی کی فکر نہیں کرنا ہے ہمیں، صرف ہمارے اعمال کی فکر کرنا ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے، کمنٹ کریے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو آپ لوگ خیریت سے رہیے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔